ایک بات یاد رکھو کہ غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس وسائل مال کے ہو. منصور بھی غور سے سنیں کہ غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال کے وسائل ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس وسیلہ کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ غنی ہے کیونکہ وہ مسبب ہے، سبب خود پیدا کر دے گا. زمین کو کہہ دے گا وہ سونا پھینک دے گی، پہاڑ کو کہہ دے گا وہ پھٹ کے نیچے اینٹیں سونے کی آ جائے گی، ایسی فصلیں ہو جائے گی، اب سب کچھ بسیار ہوگا. واللہ الغنی وانتم الفقراء. علماء کرام کے پاس اگر پیسے آ جائے تو کیا پیسے ہوں گے؟ دوست و احباب نے تعاون کیا ہوگا، ہدایہ دیے ہوں گے. مدرسے کے پیسے تو مدرسے کے ہوں گے، اس میں سے تو ایک چونی بھی بغیر حجت شرعیہ کے اٹھانا جہنم کا آگ اٹھانا ہے. ایک چونی اور ایک 4 لاکھ برابر ہے چوری. اور مجھے امید ہے کہ علماء اس بارے میں غیر سنجیدہ نہیں ہوں گے. اللہ مسلسل اس طرح ان کی مدد فرماتے ہیں. تو دیکھو، وسیلہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی نے مجھے اس سال 1 لاکھ روپے دیے تو کیا اگلے سال بھی وہ میرا مقروض ہے کیا کہ 1 لاکھ دے گا؟ نہیں دے گا، وسیلہ ختم. لیکن آپ کی دکانیں ہیں اور آپ کی جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہے، اس قسم کی چیزیں، یہ وسائل موجود ہے. تو وسائل سے جو دولت آتی ہے اسے غنا کہتے ہیں، اور بغیر وسیلے کے جو آتی ہے اسے فقر کہتے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم نے منہ موڑا اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا. 1.5 مہینہ تم نے اچھا گزارا ادب سے، تقریباً اب اخیر وقت ہے، 2-3 دن باقی ہے، احتیاط کرے آپ تاکہ آپ دعائیں لے جائیں، نیک نامی لے جائے. ایک ہی ڈاکو ہوتا ہے، ایک ہی بدچلن ہوتا ہے، پوری جماعت بدنام ہو جاتی ہے. بیک نہ تراشید در مجلسے برنجت دلی ہو شمندہ بسے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی مذمت ہے. تو کھیل پر متوجہ ہونا اور تماشے دیکھنا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. دنیا کی مذمت ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے. تو آپ کہتے ہیں پاکستان کھیل رہا ہے، اس کو کامیاب کرے، فلاں سے جیتے، تمہیں شرم آنا چاہیے. تم ان کے کیمپ کے آدمی بنے ہوئے ہو مسجد میں بیٹھ کر. انہوں نے کب اس میدان میں آپ کے بخاری اور تفسیر کے لیے دعا کی ہے؟ انفرادی عمل علیحدہ ہے لیکن اجتماعی اعمال نامناسب ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھیل اور تماشے سے پرہیز کرنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھیل رہے تو آپ بھی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ منہ کھول کھول کر بالٹی کی طرح اور آپ تماشا دیکھ رہے ہو، ہنس رہے ہیں. اور تمہیں قرآن کا پتہ نہیں ہے تو قرآن پڑھتا کیسا ہے؟ جب دنیا پر اللہ پوری طرح چوٹ کرتا ہے، کہتے ہیں یہ خالص کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا تو ہو رہا ہے، جب ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں وہ کھیل جس کا مقصد جہاد ہو، جس سے مجاہد بنتا ہو، کسی فن حرب کی تربیت ہوتی ہو، حدیث میں اس کی تاکید اور فضیلت آئی، وہ سر آنکھوں پہ. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، پرہیزگار رہو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، دے دے گا تم کو تمہارا اجر. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، نہیں پوچھے گا تم سے مال. يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے،
فیحفکم تنگ کرے تبخلوا بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم اور نکال دے گا تمہارا کینہ۔ یہ عجیب بات سنو، دنیا کے کسی آدمی سے بھی آپ پیسے مانگے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ عبدالباری بابا غائب ہو جائے گا۔ اس مولوی کا کوئی اور کام نہیں، روز پیسے مانگتے۔ فیحفکم، احفا یحفی کے معنی اتنا مانگنا کہ تنگ آ جائے، تبخلوا ویخرج اضغانکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو کہتے ہیں جس موڑ پر جتنی ضرورت ہو آپ گھنٹی بجائے، ہم حاضر ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ ایسے نیک لوگوں کی عمر میں، اولاد میں، مال میں برکت اور مدد شامل فرمائے۔ ہاں تم ہاؤلا، ہاں تم وہی لوگو تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ سورت چونکہ قتال و جہاد کی ہے تو انفاق پر اختتام ہے کہ جب بھی جہاد مار کھائے گا نفقات کی کمی سے۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تمہیں میں بعض بخیل ہے، وَمَنْ يَبْخَلْ اور جو بخل کرے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، بس وہ بخل کرے گا اپنے بارے میں۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اور تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم نے منہ موڑا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بدل لے گا تمہاری جگہ اور لوگ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ طالب علم ہو، زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ آج بھی سورۃ محمد میں زیادہ ٹائم لگا، اور جو واقعتاً میدان عمل کے مجاہدین ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ہمارے اگر بیٹے اور شاگرد بھی ہے تو فخر و مفخر ہے۔ اللہ ان کو بعد مخالف سے بچائے، اور اللہ ان کو عظیم دور اقتدار کا اور ماحول جہاد کا نصیب فرمائے۔ بروں کے ضمن میں کچھ اچھوں کا تذکرہ واجب ہے، کیونکہ جہاد دینی اصطلاح ہے، اللہ ان کو ضرور محفوظ رکھے۔ اگر یہ سارے تاجر فاجر ہو تو پھر ان میں بھی کچھ افراد ایسے ہوں گے جو خالص دین اور کلمے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور رک گئے اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول اور انہوں نے مخالفت کی پیغمبر کی، من بعد ما تبین لهم الہدی بعد اس کے کہ واضح ہوئی ان کو ہدایت، لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، وسیحبط اعمالهم ان قریب ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا، ولا تبطلوا اعمالکم اور باطل مت کرو اپنی نیکیاں، اپنے اعمال کی حفاظت کر لو۔ آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ ایک عمل جو نفل کا ہو اور وہ شروع ہو جائے تو پھر پورا کرنا واجب ہے، لازم النفل بالشروع، نفل عمل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نفل کی نیت باندھی پھر توڑ دیا، پورا قضا کرنا واجب ہے۔ کوئی نفلی روزہ رکھا اور ٹوٹ گیا، قضا کرنا واجب ہے، لازم النفل بالشروع، لا تبطلوا اعمالکم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روک لیا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر مرے وہم کفار، فلن یغفر اللہ لہم اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو۔ فلا تہنوا پس سستی نہ کرنا، وتدعوا الی السلم اور پکارتے رہو اسلام کی طرف،
وانتم الاعلون، تم کامیاب ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، ہرگز ضائع نہیں کرے گا تمہاری نیکیاں۔